اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ تعالی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس موضوع کے ساتھ، انتظار معراج توحید۔ دیکھیے، سہارا لیا ہے ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہتر، سب سے افضل عمل اللہ کی جانب سے انتظار فرج ہے۔ دیکھیے، انسان زمین پر اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ زمین پر رہ جائے، بلکہ انسان زمین پر اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو راستہ گیا ہے اس راستے کو طے کرتا ہوا ایک شائستہ مقام تک پہنچ جائے۔ اور وہ شائستہ مقام کیا ہے؟ قرب الہی، صفات و اسماء الہی کا مظہر بن جائے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے تاکہ وہ شریعت پر، قانون پر عمل کرتا ہوا اسماء الہی کا مظہر بن جائے، صفات الہی کا مظہر بن جائے۔ اور انتظار خود اس میں بہت معاون ہے، اس لیے کہ انتظار اس شخص کی کیفیت کو کہتے ہیں، اس شخص کی حالت کو کہتے ہیں جو موجودہ حالت سے راضی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے موجودہ حالت سے نکل کر ایک بہتر حالت میں پہنچ جائے۔ تو انسان جب چاہتا ہے کہ موجودہ حالت سے ایک بہتر حالت میں پہنچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بعد دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ظلم و فساد اور اس کے عوامل سے مکمل طور پہ اس سے ہم آہنگی اور تعاون کو ختم کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جسمانی، روحانی اور معنوی اور مادی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے ایک نئے انقلاب کے لیے، ایک نئی حالت کے لیے۔ بس جب تک یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک انسان نئی حالت میں نہیں جا سکتا، بہتر اور افضل حالت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظار کے مفہوم میں ایک انقلاب پوشیدہ ہے، ایک قیام پوشیدہ ہے۔ اور انتظار کرنے والا کبھی خاموش نہیں رہتا ہے، اس کی وہاں انجماد نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ حرکت کرتا ہے کہ یہ موجودہ حالت سے نکل کر بہتر حالت میں جائے۔ وہ کوشش کرتا رہتا ہے، وہ انجماد کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ فساد، معاشرے میں کسی قسم کے فساد کو برداشت نہیں کرتا ہے، وہ معاشرے میں کسی قسم کی آلودیوں کو تحمل نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہ انتظار کا جو مفہوم ہے وہ آیات اور روایات سے لیا گیا ہے۔ یہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں، آیات اور روایت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان جنگ رہے گی۔ اور قرآن نے اس بات کی تصریح بھی کر دی ہے کہ کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ اہل حق کے ساتھ ہے۔ یہ بشارت قرآن نے دی ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کا قیام بھی اسی حق و باطل کی جنگ ہوگی، اور کامیابی کس کے ساتھ ہوگی؟ اہل حق کے ساتھ ہوگی۔ بس ایک انتظار کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ اس سعادت میں سہیم ہو تو اس بات پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملاً اہل حق میں ہو۔ اگر وہ عملاً اہل حق میں نہیں ہوگا تو فساد و ظلم و بربریت کے مقابل میں قیام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اساسی شرط ہے کہ وہ عملاً اہل حق میں ہو۔ بس یہ جو اس کے معروف حدیث ہے کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجورا، کہ حضرت کا جب قیام ہوگا تو حضرت کے ذریعہ پروردگار عالم پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بعد اس کے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یعنی یوں کہا جائے کہ یملأ اللہ بہ الارض ایمانا وتوحیدا وصلاحا بعد ما ملئت کفرا و شرکا و فسادا۔ یعنی پروردگار عالم حضرت حجت کے ذریعہ اس زمین کو اہل ایمان سے بھر دے گا، توحید سے بھر دے گا، عمل صالح سے بھر دے گا، بعد اس کے کہ کفر و شرک و فساد سے بھر چکی ہوگی۔ پس مہدی موعود کا انقلاب کیا ہوگا؟ یعنی انقلاب ہوگا، یعنی توحید کی حکومت ہوگی، یعنی قرآن اور شریعت کی حکومت ہوگی۔ پس انتظار کرنے والا اسی انقلاب کی مقدمہ سازی کرتا ہے، اس لیے یہ انتظار سارے اعمال سے افضل اور بہتر ہے۔
اب رہا مسئلہ یہ کہ انتظار معراج توحید کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ انتظار کرنے والا چاہتا ہے کہ ایسی حکومت جس حکومت میں پرچم توحید بلند ہو، قرآن اور شریعت حاکم ہو. تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ قرآن اور شریعت حاکم ہو تو اپنے پورے وجود سے قرآن اور شریعت کی پاسبانی کرتا ہے وہ. اور عملی طور پہ جب وہ چاہتا ہے کہ حکومت توحید کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے پورے جسم میں توحید کو پیادہ کرتا ہے. اس لیے معراج، اس لیے انتظار معراج توحید ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.